How are you feeling as a Prime Minister? یقیناً جی فیلنگ تو اچھی ہے. لازمی بات ہے کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ میرے والد کے بعد مجھے یہ دوسری بار یہ موقع ملا, اور میرے خیال میں یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس ریاست کے اندر شاید یہ دوسرا خاندان ہے جسے یہ موقع ملا, لیکن فرق یہ ہے کہ میرے والد مرحوم کو اس دنیا سے گئے 26 سال ہو چکے ہیں, اور ان کو وزیر اعظم بنے بھی تقریباً 35 سال ہو گئے. تو اس کے بعد مجھے یہ موقع ملا, لیکن یہ موقع اس طرح سے نہیں ملا کہ شاید جو ایک عام لوگوں کے ذہنوں میں تاثر ہے کہ خاندان سیاست میں تھا, پھر شاید یا نیپوٹزم یا اس طرح سے. میرے والد اس چیز کے خلاف تھے کہ ان کی اولاد سیاست میں آئے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی اولاد کو سیاست میں قدم نہیں رکھنے دیا. ان کی وفات کے کئی سالوں بعد ہم دوبارہ سیاست میں آئے, وہ بھی اپنے لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر, اور مجبوریاں کچھ ایسی کانسٹیچوئنسی بیسڈ تھیں, اور پھر کرتے کرتے یہ سفر چلتا رہا. اور آج اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع فراہم کیا تو آپ یقین جانیے کہ میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار بھی نہیں تھا, نہ مجھے اندازہ تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, چونکہ میری لیگیسی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے والد پرائم منسٹر تھے. میری لیگیسی میرے والد کا کردار ہے, اور وہ ریاست کے ان چند سیاستدانوں میں ہیں جن کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. انتہائی غریب پرور آدمی تھے, پرائم منسٹر بنتے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کھول دیے, اپنا ایک ایک لمحہ لوگوں کے لیے صرف کیا. چلتی راہ میں گاڑیاں روک کر لوگوں کو گلے لگا لیا کرتے تھے. مطلب لوگ ان سے ریاست میں بے پناہ محبت کرتے تھے. اور پھر جس طرح آپ کے کیمرے کا فریم ہے, اسی طرح لوگ مجھے بھی اسی فریم میں دیکھتے ہیں. اور میں اکثر جب یہ مجھ پہ ذمہ داری سونپی گئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے لیے کیا مشکل ہوگا یہ ذمہ داری پوری کرنا کہ میں ایک ریاست کا وزیر اعظم کے منصب پر ہوں, یا ایسے وزیر اعظم کا بیٹا جو عوام دوست وزیر اعظم تھا, جنہوں نے زندگی لوگوں کے لیے صرف کی. لوگ اسی کانٹیسٹ میں میری اس پوری اس لیگیسی کو دیکھیں گے, اور یقیناً یہ آسان نہیں ہے, لیکن کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی لوگوں کو اس کی جھلک نظر آئے. چونکہ میرا یہ یقین ہے کہ ٹائم ٹینور ان کا تھوڑا تھا, لیکن لوگ جس طرح سے انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اس کی ٹینور میٹر نہیں کرتا. دیکھیے, نرم دم گفتگو گرم دم جستجو آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, اور جیسے آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا, وہ بھی خاصے سادہ منش انسان تھے. اور پھر آپ کے ایک انٹرویو میں سن رہا تھا کہ ان کے ٹوٹل بینک اکاؤنٹ سے جو پیسے برآمد ہوئے وہ 17,000 روپے تھے, غالباً 17,000 روپیز تھے. اچھا, ان کا اقتدار بھی 9 ماہ طویل تھا, یعنی 9 ماہ میں انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. اور وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب ادھر پرائم منسٹر بنتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا, تو وہ پھر کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک 5 فٹ 7 انچ کا بندہ 6 فٹ کے بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا, اور پھر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں. سوال بڑا سادہ سا ہے, وہ 9 ماہ تک وزیر اعظم رہے, آپ کے پاس بھی کم و بیش 9 مہینے ہیں, اس کے بعد الیکشنز ہیں, تو ایسی کون سی مجبوری آن پڑی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو لے کے آتے اور پھر حکومت کا تختہ ہی لوٹ دیتے؟ دیکھیے, ہم خود اس حکومت کا حصہ تھے جو پچھلی کولیشن میں, جب یہ حکومت بنائی گئی تھی نا, اس وقت ایک کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پہ اس وقت کے وزیر اعظم نااہل ہوئے, اور فوری طور پر نیا حکومت لانی پڑی. اور اسے ایک کولیشن حکومت, ایک فورٹ بلاک تھا جو اس وقت حکومت کا حصہ تھا, اس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سپورٹ کیا اور ایک کولیشن حکومت بنائی. اچھا, وہ حکومت جو تھی وہ تقریباً بند تو گئی, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اسے کولیشن حکومت کے بجائے MLAs کی حکومت کا نام دیا. اور یہ بارہا انہوں نے کہا کہ یہ کولیشن حکومت نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی نون کی حکومت نہیں ہے, یہ صرف MLAs کی حکومت ہے. اس حکومت کے دوران یقیناً اچھے کام بھی ہوئے, میں اس سے ڈینائی نہیں کروں گا, لیکن عوام سے بے انتہا دوری ہوئی. اور وہ مسائل جو پچھلے 70 سالوں سے کشمیریوں کے لیے کہیں نہ کہیں ایک سوال تھے, ان کی اساسیں محرومیاں تھیں. کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں کشمیریوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دی. بٹ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ یہ جو MLAs کی گورنمنٹ بنی, یہ کس کی مدد اور کمک سے بنی؟ دیکھیے, میں سچ بولنے کا عادی ہوں, ہائیبرڈ سسٹم تھا. لیکن آج ہم یہ کہیں تو اس میں بھی کوئی غلط یا ٹھیک کی اگلی ڈبیٹ ہے, لیکن سسٹم یا نظام جیسا بھی ہو, اگر عوام اس کی آنرشپ نہیں لے گی, اگر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, تو پھر آپ دیکھ لیں نا, پاکستان میں ایک شخص ہے جو ایک سیاسی جماعت کو چلا رہا ہے, میں ان کے خلاف ہوں, لیکن ایک جھوٹا سچا بیانیہ لے کے لوگ ساتھ کھڑے ہیں. بیانی کی پالیٹکس ہے. نہیں سر, یہ حکومت بنوائی کس نے تھی؟ یہ چودھری انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر
اور ان کی MLAs کی گورنمنٹ بنوانے کے پیچھے کون تھا؟ بنوانے کے پیچھے جو بھی تھا، ہم سب چاہتے تھے حکومت میں آنا، چونکہ ہم ووٹ لے کر الیکٹ ہو کے آئے تھے. اور یہ جو الیکٹیبل پالیٹکس ہے، اس میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے اس کے لوگوں کے مسائل اور معاملات. نون اور پیپلز پارٹی کی بڑی تعداد اسمبلی میں موجود تھی. جب وزیر اعظم اس وقت کے نااہل ہوئے تو اس وقت فورڈ بلاک کو ہم نے سپورٹ کیا حکومت کولیشن میں آنے کے لیے. لیکن آنے کے بعد چونکہ جو بھی حکومت بنتی ہے نا جی، اس کی ایک پالیسی جو بیسکلی پرائم منسٹر اس کو لیڈ کرتا ہے ایز اے ٹیم کیپٹن. اب پرائم منسٹر صاحب کو جو مزاج تھا، سر میں اس سے ذرا پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ 36 ووٹ لے کے پرائم منسٹر بنے جی. وہ انوار الحق صاحب 37 ووٹ لے کے پرائم منسٹر بنے تھے. رات کی تاریکی میں کاؤنٹنگ ووٹنگ کس نے شروع کرائی اور کس نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہ انوار الحق صاحب کو ووٹ دینا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہم سب کا بے شک مشترکہ فیصلہ تھا، چونکہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا پرائم منسٹر آنا آسان نہیں تھا، چونکہ حکومت بھی اس وقت اس فورڈ بلاک کی تھی. اگر ہم پہ ہمارا کوئی پرائم منسٹر نامزد کیا جاتا تو اس پہ اس وقت قانون کے مطابق یہ شاید مشکلات آ سکتی تھی. یقیناً سپورٹ تھی کہیں سے، اس میں میں انکار نہیں کرتا کہ دوستوں کی سپورٹ تھی، لیکن اس وقت کے لحاظ سے یہ فیصلہ ٹھیک تھا. لیکن غلطی یہ تھی کہ 48 ووٹوں کے ذریعے پرائم منسٹر بنایا گیا، اپوزیشن کو ختم کر دیا گیا، اپوزیشن کا سپیس نہیں رکھا گیا، اور وہ آواز جو اسمبلی سے آنی چاہیے تھی وہ سڑکوں سے آئی. یہ کڑوا گھونٹ پیپلز پارٹی نے بھی پیا. پیپلز پارٹی نے یقیناً پیا، لیکن پیپلز پارٹی کا مقصد اپنی کانسٹیچوئنسیز کو سیو کرنا تھا. دیکھیے، بلوچستان کے اندر حکومتیں جیسے تبدیل ہوتی ہیں وہاں بھی کئی دوست مہربان رہتے ہیں. آپ مان لیجئے کہ چودھری انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر بنا کے MLAs کی جو گورنمنٹ بنائی گئی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں یہاں بھی دوستوں نے اننیسیسری انٹرونشن کی. نہیں، دیکھیے، گورنمنٹ بنائی نہیں گئی. گورنمنٹ، میں نے کہا نا کہ کورٹ کے فیصلے کے ذریعے جب پرائم منسٹر ہٹے تو اس وقت گورنمنٹ بننی تھی. تو موجودہ صورتحال میں آپ نے ایک کولیشن حکومت بنانی تھی، بنائی کولیشن حکومت گئی تھی، لیکن انوار الحق صاحب نے اس وقت کی کولیشن حکومت کو MLAs حکومت میں کنورٹ کر دیا. سینس آف آنرشپ جو عوام پارٹیز میں لیتی ہے، دیکھیے جب بھی کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، کوئی نظریے کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی برادری کی، مفاد کی، معاملات کی، بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو چوتھے پرائم منسٹر ہیں سر آزاد کشمیر میں. جی، اس ٹینیور کا چوتھا پرائم منسٹر، اس ٹینیور کا چوتھا پرائم منسٹر. انوار الحق صاحب اسی ٹینیور کے اندر رہے. 2006 میں بھی انوار الحق صاحب قانون ساز اسمبلی میں تھے، اس وقت بھی 4 پرائم منسٹر آئے تھے. بالکل، یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے. دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ 4 پرائم منسٹر آئے ہیں. میں پوچھنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ انٹرونشن جو بلوچستان میں ہوا کرتی تھی، وہ انٹرونشن آزاد کشمیر میں بھی ہونا شروع ہو گئی، جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ عوام نے غم و غصہ سڑکوں پہ نکالا. سر انٹرونشن نہیں تھی. دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے کہا نا، پہلا حکومت یہ PTI کی کشمیر میں بنی. PTI نے خود PTI نے، عمران خان نے اپنے پرائم منسٹر کو کرپشن کی بنیاد پہ ایلیگیشن لگا کے کی یا نہیں میں وہ بات نہیں کرتا، اپنے پرائم منسٹر قیوم نیازی کو اپنی حکومت نے کرپشن کا ایلیگیشن لگا کے نکالا. دیکھیے نا، یہاں سے آپ سوچیں، اب جو دوسرے پرائم منسٹر آئے ان کے خلاف کورٹ نے ڈیسیجن دیا، وہ کورٹ کے ذریعے جب ڈیسیجن آیا وہ نااہل ہوئے، اور نااہل ہونے کی وجہ اس وقت ایک مختلف تھی، اور اب وہ آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر اس صورت میں فورتھ ود نیو پرائم منسٹر الیکٹ کرنا تھا. اس وقت جو تعداد تھی، چونکہ سب سے زیادہ فورڈ بلاک کے پاس تھی، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ پرائم منسٹر اس سے ہٹ کر لایا جا سکتا تھا. تو نون اور پیپلز پارٹی نے کولیشن میں آنے کے لیے سپورٹ کیا. تو اس میں اس طرح کی انٹرونشن نہیں تھی. ہاں، اس طرح کی انٹرونشن نہیں تھی، لیکن سپورٹ کیا. انٹرونشن تو تھی، آپ اس طرح کی کہیں یا اس طرح کی مطلب ایک حکومت کو گرانے کے لیے بنانے. اب میں آج کی آپ کو بات بتاتا ہوں، آج یہ جو حکومت بنائی گئی ہے، آپ یقین کیجئے، یہ بات میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آج یہ جو حکومت پیپلز پارٹی کی بنی ہے، آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران نے یہ خود فیصلہ کیا کہ ہم حکومت بنائیں گے. ہم نے اپنی پارٹی قیادت کو کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی سٹرکچر ہے، ماحول ہے، وہ جس طرف جا رہا ہے یہ سسٹم چل نہیں پائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں حکومت کو تبدیل کریں. ممبران ہمارے پاس موجود ہیں، سپورٹ ہمارے پاس ہے. آج اگر آپ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کریے، ہماری مدر پارٹی، اور پارٹی نے بغیر کسی انٹرونشن کے یہ حکومت بنائی ہے. ظاہر ہے یہاں پہ فلور کراسنگ پہ کوئی ڈیفیکشن کلاس تو نہیں لگتی، لیکن ووٹ توڑے گئے. نہیں، ووٹ نہیں توڑے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا. دیکھیے یہ لوگ
پاکستان تحریک انصاف سے پہلے ایک فورڈ بلاک کی صورت میں موجود تھے، اور یہ فورڈ بلاک وہ تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کانسٹیچوئنسیز تھی جو ٹوٹ کر گئی تھی. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب لوگ پی ٹی آئی میں جاتے ہیں تو وکٹیں گرتی ہیں، لیکن جب وہ پیپلز پارٹی کی طرف واپس آتے ہیں اپنے حلقوں میں تو انہیں فلور کراسنگ یا اس طرح کی بات چیت کی جاتی ہے. اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ کو اور صحیح کرتا چلوں کہ حکومت بنانے سے پہلے، آج سے 6 ماہ پہلے، آپ کو علم میں ہوگا کہ تنویر الیاس صاحب جو سابق پرائم منسٹر تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوئے، اور یہ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ہم حکومت بنانے سے پہلے ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوششوں میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود ہاں بھی شامل وجہ ہوئے. یہ تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، اور ان کے جانے کے بعد ہماری کانسٹیٹوئنسیز خالی تھی، آپ نے ہمارے اپنی پاس واپس لی، کینڈیڈیٹ نہیں تھے. ہم حکومت نہ بھی بناتے، ری انسٹیٹ کیا آپ نے، ہم نہ بھی بناتے ہم ان کو لے کے آتے، کیونکہ ہم ان کے بغیر اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں الیکشن نہیں لڑ سکتے. تھوڑا سا پہلے ذرا وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو سڑکوں پہ آنے کا موقع ملا، ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نمائندہ آواز نہیں تھی. پیپلز پارٹی بھی حکومت میں تھی، نون لیگ بھی حکومت میں تھی، پاکستان تحریک انصاف ہو یا فارورڈ بلاک ہو جو بھی وہ بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو عوام ہیز نو ادر آپشن بٹ ٹو پروٹیسٹ. تو کیا کرتے وہ، یہ موقع آپ نے دیا لوگوں کو؟ دیکھیے بالکل، ایک تو دیکھیں نا عوام کے پاس، اور آپ کیبنٹ میں بھی تھے اس وقت، منسٹر برقیات تھے. جی میں منسٹر لوکل گورنمنٹ تھا، اور میں خوش قسمتی سے اس سے جو کمیٹی ہے جو اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ڈیل کرتی تھی میں اس کا بھی حصہ بھی تھا، اس کو لیڈ بھی کر رہا تھا. ایک تو اپوزیشن نہیں تھی، اور سیاسی جماعتیں جتنی بھی تھیں ان کا ورکر بھی اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے دن بدن یہ مقبولیت بڑھتی گئی، اور کہیں نہ کہیں چیزوں میں تاخیر ہوئی، اور اس بنیاد پر کچھ ایسی وجوہات پیدا ہو گئیں جس کی بنیاد پر لوگ سڑکوں پر آ کر اپنے مسائل کو حل کرنے لگے. حکومت کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے بارہا بات چیت ان سے کی گئی، معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ ہمارے کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ڈائریکٹلی حکومت آزاد کشمیر کی ڈومین میں نہیں آتے، انہیں وفاق ڈیل کرتا ہے، اور وفاق کے حوالے سے ہمارے کشمیریوں کے اندر ایک احساس محرومی قائم ہے. میں تھوڑا سا 1-2 منٹ اس پہ آپ کو بات ضرور کروں گا تاکہ یہ آپ کے نالج کے لیے. دیکھیے کشمیریوں کو اور پاکستان کا جو رشتہ ہے نا یہ بڑا حساس ہے.